بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کھانے پینے کے معاملے میں دنیا افراط و تفریط کا شکار ہے، یعنی کچھ لوگوں نے اپنے لیے مینڈک، کچھوے، کتے، خنزیر کا گوشت، ہر چیز جو ان کا دل کیا، شراب، ایوری تھنگ انہوں نے اپنے لیے حلال سمجھ لی اور وہ اپنی مرضی سے کھانے پینے لگے۔ اور دوسری طرف انسانوں کا وہ بہت بڑا طبقہ جنہوں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا، ٹھنڈے پانی کو حرام کر لیا، کپڑوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور بیوی کے پاس جانے کو حرام کر لیا، اور بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو چھوڑ بیٹھے۔ لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کھانے پینے کا اتنا خوبصورت نظام جو پیش کیا ہے کہ کوئی نقصان دہ چیز اسلام میں حرام کر دی گئی ہے اور کوئی بھی فائدہ مند چیز اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے حلال قرار دی، اور نہ صرف اسلام قبول کرنے والوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ لوگو جب بھی کھاؤ تو کھانے میں دو کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے، حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک ہو اور ایک نہ ہو تو کھانے کو ترک کر دیجیے۔ اور شریعت نے ہمیں یہ اصول دیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں کتے اور خنزیر کا گوشت کھانے والا اور سود اور رشوت کی حرام کی کمائی سے بکرے کا گوشت کھانے والا دونوں برابر ہیں، اور حرام کے انسان کی عبادت پہ، انسان کے جسم پہ اس قدر اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ حرام کھانے والے شخص کو کبھی اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ لیکن جو شخص حلال کھاتا ہے جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں رہتی، معراج بن جاتی ہے، پھر رکوع میں لذت آتی ہے اور سجدوں میں پروردگار کی ملاقاتیں نصیب ہو جاتی ہیں، اور دعا کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں، قبولیت کا شرف اللہ پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جس قدر انسان حرام زیادہ کھائے گا حیوانیت بڑھتی جائے گی، اور جس قدر حلال زیادہ کھائے گا روحانیت بڑھتی جائے گی۔ حلال کھانے کی اس قدر برکتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بتائیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں، سعد حلال کو لازم پکڑو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ، حلال ہی کو لازم پکڑو اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے آداب کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس کھانے میں چار چیزیں ہوں نا وہ کھانا اپنے کمال کو پہنچا ہے۔ فرمایا حلال کمائی سے ہو، اللہ کا نام لے کے شروع کیا جائے اور مل کے اتفاق کے ساتھ کھایا جائے، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ چار صفتیں جس کھانے اور جس دسترخوان میں ہوں وہ اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ تو آپ نے سن لیا حلال کی برکتیں کیا ہیں اور حرام کے نقصانات کیا ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ حلال کھانے کا طریقہ کیا ہے، کھانے کا وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پیش کیا، ایسا طریقہ کہ جس طرح کھانے سے کبھی بیماری انسان کے قریب نہیں آ سکتی، اور اگر بندہ بیمار ہو تو اس طریقے سے کھانا کھانے سے انسان کی بیماریاں بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ تو کھانے کے وہ آداب جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کھانے کے مکمل آداب پیش کریں گے۔